الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، درس قرآن کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ تمام معزز حاضرین مجلس کے خدمت میں آج پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے 23 تک تلاوت کی جائے گی اور اس کے ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اقتباس، اس کا معنی و مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں یہ فرما رہا ہے، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ آپ سے، مجھ سے اور تمام سننے والی ماں بہنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کرنا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کر کہنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں تمام آگاہی اور تنبیہ، وارننگ اور عبادتوں کے بارے میں کہتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے آپ سے، مجھ سے؟ ماں باپ کے بارے میں کیوں ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کہ شاید 1450 سال پہلے جب ہمارے نبی کریم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ اپنا قرآن کریم کا نزول فرما رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ آج کے دن 2022 میں کوئی سعید حضرت ہوگا، کوئی فلان ہوگا، کوئی امام عثمان حضرت ہوگا، کوئی ابو بکر حضرت ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی تناظر میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے دو یا کوئی ایک آپ کو ملے اور آپ ان کے ساتھ جو ہے اف تک نہ کہنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت پڑی ہے کہنے کی؟ اپنے کلام مقدس میں یہ فرمانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ بھائیو غور کیجئے، آپ اگر اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں، لیکن اپنے آس پاس دیکھیے، ہمارے ماحول کو جانچیے، ہم کس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں. بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، میری مرضی کے خلاف بھی مجھ سے جدا کر دیا ہے، اپنے پاس ان کو بلا دیا ہے، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں دوسروں کے ماں باپ کا بھی احترام کروں. دوسروں کے ماں باپ سے بڑا ہر اس بڑا شخص جو کسی کا باپ ہے، ہر ایک بڑی عورت جو کسی کی ماں ہے، مجھے اس پر رحم کرنا چاہیے، یہ یاد کرتے ہوئے کہ اگر میرے ماں باپ حیات ہوتے تو شاید اسی حالت میں ہوتے. ہمارا دین جو دین فطرت ہے وہ یہاں تک کہتا ہے کہ بڑوں کے معاملے میں کوئی مذہب ملت کی بھی قید نہیں، کوئی مسلک کی قید نہیں، کوئی فرقے کی قید نہیں. آپ کو اجازت ہے حسن سلوک کی ہر بڑے سے. آپ سے بڑا جو ہے، جیسا میرا ہمیشہ سے مطالبہ اور آپ لوگوں سے گزارش رہتی ہے کہ ہر آدمی ہر مجلس سے عہد کر کے اٹھے کہ ہم اپنے سے ہر بڑے کا احترام کریں
گے بلا شرط، اور اپنے سے ہر چھوٹے کو رحم سے معاف کریں گے بلا غرض انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم اپنے سے ہر بڑے کو اپنے ماں باپ کے تناظر میں، چاہے ماں باپ کیسے بھی ہوں لیکن انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا ہے آپ کے وجود کا، آپ پر ان کا احترام لازمی ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس طرح کا عمل اور اس طرح کا ایک مطالبہ کرنے لگیں گے اوروں سے بھی، تو کوئی عجب نہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا سدھار آ جائے کہ لوگ مثال دیں کہ بڑوں کے احترام کے معاملے میں فلاں قوم۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، ہم نے ہمیشہ سے کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہونے دو، لیکن اپنے غلطی کو رجوع کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ شعور نہ چھینے کہ تم سے اگر کہیں غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہیں فوری اس کی تنبیہ کر دے، تم کو رجوع کی توفیق دے دے۔ بڑوں کے احترام کے معاملے میں ہم لوگ آج آس پاس نظر دوڑائیں، ہم لوگ بہت پچھڑتے جا رہے ہیں، بہت دور ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کچھ منٹ پہلے مجھ ناچیز سے بھی ایک غلطی ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے، لیکن اللہ کا میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حکم دیا۔ تو یہ کوئی عجب بات نہیں، یہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبیل ہے، ایک راستہ، ایک مثال ہے کہ آپ کے میرے لیے کوئی عجب نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس پہ رجوع کر لیں۔ ماں باپ کے احترام کا مطلب صرف اپنے ماں باپ نہیں، جس طرح سے ہمارے شیخ مجیب اللہ صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا تھا قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو گالی دینا پسند کریں گے نہیں، تو پھر آپ جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو ایسا ہی تصور کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اسی تناظر میں ہم اگر کسی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے جو ماں باپ آپ کے گزر چکے ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں، اللہ کی دسترس میں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے ان پر بھی رحم کر دے۔ اور اس رمضان مقدس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت عظیم ہے، اور خصوصاً اس رمضان کی، کیونکہ ہم پچھلے 2-3 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، عبادتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی، پھر ایک بار اس کے گھر میں سر سجود ہونے کی، 5 بار سر جھکانے کی، تراویح ادا کرنے کی، انشاءاللہ آگے آنے والی راتوں میں قیام کرنے کی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہلت دے گا۔ تو ہم اس شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ساتھ ہی ہم اپنے آس پاس میں اپنے محتاجوں کا، اپنے مسکینوں کا، جو آپ کو پسند نہیں کرتا ہے اس کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ آپ کو اللہ مثال عظیم ہے، جو اس کی عبادت بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل عبادت سے منسوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رحمت اور فضل اس کی آگے سر و سجود ہونے سے مشروط نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس بات پر عمل کرتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ آپ سے جو ناراض ہے، آپ کو جو ناپسند کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم آپ اس کی صحت کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے دعا کیجیے اپنے پروردگار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے رمضان کی صورت میں، آپ روزے کی حالت میں دعا کریں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے قبول کا انشاءاللہ۔ اسی سلسلے کو دراز کرتے ہوئے میں میرے محلے عزیز، میرے وطن عزیز کی ماں اور بہنوں سے بھی یہ بات گزارش کے طور پہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا بوڑھا ہے، آپ اللہ کے لیے ان پر رحم کیجئے، اللہ آپ پر بھی رحم کرے گا، آپ کی اولاد پر بھی رحم کرے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا بوڑھا نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ اس پر بھی رحم کیجئے۔
اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیے ہیں، بلا شرط آپ لوٹیے اس کی رحمت کے خزانوں کو، ہر چھوٹے عمل کا ہزاروں گنا اللہ چاہا تو بڑا کر کے دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی صدقے کا، آپ کی زکات کا، آپ کے فطرے کا، آپ کی خیرات کا، اپنے گھروں کو خوشحال بنائیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی عبادتوں کے ساتھ آپ کے گھر کے احوال کے بارے میں بھی آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے شوہر کی خدمت ضیافت کیسے کی، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، آپ نے اپنے گھر میں رہنے والے بوڑھوں کا خیال کس طرح کیا۔ بے شک بعض چیزیں آپ کے شوہروں کی ذمہ داری ہے، آپ کے گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کا شوہر آپ کے گھر کا سرپرست کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں دنیا سے لڑ کر اپنا رزق حاصل کرنے میں شاید مشغول ہے۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے اپنے شوہر کی، اپنے سرپرست کی بھی فرض کی ادائیگی آپ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر دے گا انشاءاللہ۔ گھر کے امور حسن و خوبی سے ادا کرتے ہوئے آپ لوگ قابل تحسین، قابل تعریف ہیں، اللہ کے گھر کو عبادت کے لیے جوڑ در جوڑ آ رہی ہیں۔ ہم لوگ اس موقع پر کہنا چاہتے ہیں ذمہ داران مسجد الحضرمی کی حیثیت سے، اگر ہماری خدمت میں، اگر ہماری سروس میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں معاف بھی کیجیے، ہمیں بتلائیے بھی کہ ہم اور اچھا کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ کی کسی تجویز کا، آپ کے کسی مشورے کا بالکل بھی برا نہیں مانا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی وقت، اسی کلام کے ساتھ میں اپنے بھائیوں اسد حضرمی، عثمان حضرمی اور آل سعید، آل اسد، آل عثمان تمام خاندان کو یہ ہدایت اور نصیحت اور یہ حکم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کے مہمانوں کا بہت نرمی سے، بہت خوش دلی سے خدمت کیجیے، استقبال کیجیے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے گھر کے در پر جو بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں ان پر بھی رحم کیجیے، ان کے ساتھ بھی سب الفاظ میں مت پیش آئیے، چاہے وہ ہماری قوم کا ہو نہ ہو، لیکن اللہ کا بندہ ضرور ہے۔ مہینے میں بھی ہم اتنا تک کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوری 6 فٹ کی، 5 فٹ کی، 4 فٹ کی باڈی کو 14 فٹ کا اسلام بنا سکتے ہیں، کم سے کم رمضان کے اندر انشاءاللہ۔ تمام حاضرین مجلس، تمام سامعین اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کا عہد کیجئے کہ آج سے انشاءاللہ رمضان کے اختتام تک کم سے کم، اگر اللہ توفیق دیا تو انشاءاللہ ساری زندگی، لیکن کم سے کم رمضان تک ہم اپنا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بات چیت، ہر عمل انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کلام کا اختتام کہ وہی بات پھر دہراتا ہوں کہ یا اللہ جن میرے بھائیوں بہنوں، میری ماں بیٹیوں کو تو نے صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، ان کی صحت کا تو ہی نگہبان رہنا۔ یا اللہ جن لوگوں کی صحت کا کوئی تھوڑا بہت بھی معاملہ ہے یا زیادہ ہے، یا اللہ تو انہیں اپنے فضل خاص سے صحت دے دے، تیرے لیے ناممکن نہیں یا اللہ۔ اور ہمارے بیچ اس رمضان جو بھائی نہیں ہے، گزر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی جو گزر چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی تو اپنے فضل سے، رحم سے مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بڑوں کو جو تیرے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ تیرے رحم و کرم پر ہیں، ہم 1,30,000 کا بڑا عہدہ رکھتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہماری دسترس سے باہر ہے، وہ تیرے رحم کا تو محتاج ہے۔ یا اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں تو ان پر رحم فرما۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دی ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تیرے غصے اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، اگر ہم انجانے میں بھی غلطی کر دیں، یا اللہ تو رحمان الرحیم ہے، یا اللہ ہماری غلطی کی اصلاح بھی کرنا اور ہمیں معاف بھی کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔